بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ کویت میں 1 اگست سے مسافروں کے لیے نئی ہدایت جاری کیا ہے۔ کویت کے محکمہ شہری ہوابازی نے فضائیہ کمپنیوں کو ایک سرکلر جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسافروں سے متعلق نئے اقدامات 1 اگست سے نافذ ہوں گے۔ کویتی خبر رساں ادارے کونک کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ ویکسین لگوانے والے کویتی شہری یا مقیم غیر ملکی PCR سے مستثنیٰ ہوں گے۔ PCR کویت مسافر ایپ کے ذریعے 20 دینار مقرر ہے۔ کویتی محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ کویت میں PCR ان مسافروں کا کیا جاتا ہے جو ہاؤس آئسولیشن کی پابندی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر PCR رپورٹ کلیئر آئے تو اس صورت میں اسے ہاؤس آئسولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محکمہ شہری ہوابازی کی ہدایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں نہ لینے والے کسی بھی کویتی شہری کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں خاتون ڈرائیور نے الافلاج پیٹرول پمپ سے گاڑی ٹکرا دی۔ حادثے کے منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الافلاج پیٹرول اسٹیشن پر موجود شہری اور غیر ملکی اہلکار اس وقت خوفزدہ ہو گئی جب ایک جنسی اچانک پیٹرول پمپ کے ٹینک سے ٹکرا گئی جس سے آگ لگ گئی، تاہم موقع پر موجود لوگوں نے ہنگامی بنیاد پر آگ بجھا دی۔ خاتون ڈرائیور گاڑی سے اتر جانے پر یقینی حادثے سے محفوظ رہے۔ خاتون کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ جنسی کے ڈرائیور خاتون کا تعلق ریاض سے ہے اور وہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات گزارنے کے لیے الافلاج آئی ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے بیرون ملک جانے والے سعودیوں کے لیے نئی سفری ضوابط جاری کی ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے مملکت میں موجود تمام سرکاری اور نجی فضائیہ کمپنیوں کو نئی سفری ضوابط سے آگاہ کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ فضائیہ کمپنیاں سعودی شہریوں کو بین الاقوامی پروازوں سے سفر کرا سکتی ہیں بشرط کہ مملکت میں منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی مقررہ خوراکیں لے چکے ہوں۔ ویکسین کی شرط سے 12 برس سے کم عمر کے سعودی شہری مستثنیٰ ہوں گے بشرط کہ وہ بیرون مملکت کورونا وائرس کے خطرات کور کرنے والی میڈیکل انشورنس دستاویز پیش کرے۔ اس پابندی سے کورونا وائرس سے شفا پانے والے وہ شہری بھی مستثنیٰ ہوں گے جن کی بیماری پر 6 ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہو۔ اس سے ان شہریوں کو بھی استثناء حاصل ہوگا جو وائرس میں مبتلا ہوئے ہوں اور مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی ایک خوراک لے چکے ہوں۔ محکمہ شہری ہوابازی نے ہدایت کی ہے کہ ان ضوابط پر عمل درآمد 9 اگست 2021 سے شروع ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے اس سے قبل انتباہ کر چکی ہے کہ کورونا وبا سے متاثرہ ممالک اور کورونا وائرس کی نئی اقسام کے شکار ممالک میں سفر کی اجازت نہیں ہے اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عرب اتحاد نے بدھ کی رات حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنایا ہے۔ سعودی ایئر ڈیفنس نے بارود سے لدے ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا۔ الاخباریہ کے مطابق عرب اتحاد نے بیان میں کہا کہ حوثی ملیشیا دانستہ طور پر شہریوں اور شہری اہداف کو نشانہ بنا کر اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ عرب اتحاد کی طرف سے بین الاقوامی قانون کے مطابق عام شہریوں کو خطرے سے بچانے کے لیے تمام عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب جنوبی سعودی عرب پر حوثیوں کے 6 حملے ناکام بنائے تھے۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سینٹر نے 2,50,000 افراد میں 5,000 غذائی پیکٹ تقسیم کیے ہیں۔ تقسیم کیے جانے والے سامان میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ضرورت کی دیگر اشیاء بھی شامل ہیں۔ سینٹر نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو مختلف قسم کے امدادی سامان کے علاوہ غذائی اشیاء کی فراہمی کا عمل جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے جمعرات کو سعودی عرب میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیش گوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ جمعرات کو بھی جیزان اسیر ریجنوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ غبار اٹھے گا جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔
نجران ریجن کے بعض مقامات کا موسم بھی غیر مستحکم رہے گا۔ باہا، مکہ اور مدینہ منورہ کے بالائی مقامات پر بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بیان میں قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو شرقیہ مکہ اور مدینہ منورہ علاقوں میں گرد آلود ہوا کی وجہ سے حد نظر محدود ہوگی۔ ریاض کے بعض مقامات اور حدود شمالیہ سے لے کر نجران تک موسم غبار آلود رہے گا۔ مملکت کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ الاقصی میں انتہائی درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ السوداء میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔